لیکن اصل رمضان کا استقبال توبہ کے ساتھ ہے، اللہ سے صلح کے ساتھ ہے۔ اصل رمضان کا استقبال اپنی زندگی میں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، درود پاک کی کثرت کے ساتھ ہے، استغفار کی کثرت کے ساتھ ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کے ساتھ ہے، بیویوں سے حسن سلوک کے ساتھ ہے، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ ان چیزوں سے رمضان کا استقبال کیا جائے کہ ہم نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، ہم نے مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة اللہ غالیہ، الا ان سلعة اللہ الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزین بھائیوں، ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہماری دنیا بھی ہمارے اللہ سے ہے اور ہماری آخرت بھی ہمارے اپنے اللہ سے ہے۔ ہمارا اپنا یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، عزت، ذلت، نفع، نقصان، عروج، زوال، تنگی، فراخی، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے۔ جو اللہ چاہ لے، اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ عزت دینے پر آئے تو کوئی ذلیل نہ کر سکے، اللہ ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی عزت نہ دے سکے، اللہ نفع دینے پر آئے تو نقصان دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ نقصان کے فیصلے کرے تو نفع دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ وہ قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ عزت دینے پر آئے تو کرسیاں چھین کے عزت دے دیں، اور ذلیل کرنے پر آئے تو بادشاہوں کے سر پہ جوتے پڑوا دیں۔ اللہ نفع دینے پر آئے تو مندے میں نفع دے دیں، اور اللہ نقصان دینے پر آئے تو سیزن میں پارٹیاں اندر کر دیں۔ اللہ شفا دینے پر آئے تو زہر بھی دوا کا کام کر جائے، اور اللہ موت دینے پر آئے تو دوائیں بھی ریئیکشن کر جائیں۔ اللہ بچانے پر آئے تو میزائل پھٹ رہے ہوں، اللہ بچا کے دکھا دے، اور اللہ مارنے پر آئے تو ساری دوائیاں اکٹھی کرو، اللہ اپنی قدرت سے مار کے دکھائے۔ وہ بچانے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں اللہ پاک نے بچا کے دکھا دیا۔ اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا تو چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا تو سمندر میں مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، اللہ نے اپنی قدرت سے زندگی دے کے دکھا دی۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو ہجرت کی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی جبرائیل نہیں آئے، میکائیل نہیں آئے، اسرافیل نہیں آئے، کوئی بڑا فرشتہ اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ مکڑی کے جالوں سے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے دکھائی۔ حفاظت کرنی کس کی ہے؟ سارے نبیوں کے امام کی حفاظت کرنی ہے۔ بڑے کی حفاظت کے لیے جی پلس سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، بھائی دائیں بائیں ڈھیر ساری فوج اور ان کی ٹیم، اور گاڑی وہ کہ بم بھی اثر نہ کرے، گولیاں اثر نہ کرے، اور گارڈ وہ جو اینی ٹائم تیار کہ بھائی پی ایم صاحب کی حفاظت کرنی ہے۔ تو سارے نبیوں کے امام کائنات میں سب سے بڑی شخصیت کی حفاظت کرنی ہے، تو جبرائیل نہیں ہے، میکائیل کو اللہ نے نہیں لگایا، اسرافیل کو اللہ نے نہیں لگایا، کس کو لگایا؟ مکڑی کے جالوں سے اللہ پاک نے حفاظت اپنے نبی کی کر کے دکھائی۔ یہ پیغام دیا کہ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ قدرت اور طاقت والا ایسا ہے
کہ کام لینے برائے تو مکڑی کے جالوں سے اللہ پاک اپنے نبی کی حفاظت لے کے دکھائے، تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو ساری کائنات میں ایک اللہ کی چلتی، ہماری دنیا بھی ہمارے اللہ سے ہے، ہماری آخرت بھی ہمارے اپنے اللہ سے ہے۔ تو اگر میں اللہ کو راضی کر لوں تو دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ اللہ کیسے راضی ہوں، اللہ کیسے خوش ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے کو اپنا بنانا تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو بھائی اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اور ساری کائنات میں بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا۔ اس لیے اذان میں آواز لگوائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ مشرق والوں سن لو اللہ سب سے بڑے، مغرب والوں سن لو اللہ سب سے بڑے، اور شمال والوں سن لو اللہ سب سے بڑے، اور جنوب والوں سن لو اللہ سب سے بڑے۔ بڑائی تو اللہ کے لیے، تو اللہ بہت بڑے ہیں اور بڑی خوبیوں والے اور بڑے کمالات والے اور بڑی قدرت والے۔ کیسے کمالات ہیں، کیسی خوبیاں ہیں، اور کیسی زبردست اللہ پاک کی صفات ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن کھنگالتے جائیے، قرآن ہمیں اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ پورا قرآن اترا ہی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، قرآن اترا ہی اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ قرآن پاک میں سورہ طہ میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کو ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے، جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی وہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا؟ تو قرآن فوراً نہیں کہتا کہ وہ اللہ ہے، بلکہ شوق اندر بڑھنا چاہیے، طلب بڑھنی چاہیے، پیاس بڑھنی چاہیے۔ تو قرآن کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، ارے وہ بے حد مہربان ہے اور عرش پر استوا کیے ہوئے ہے۔ اب سوال میں اور شدت ہوتی ہے، بھائی بتاؤ نا وہ کون ہے؟ تو قرآن یوں نہیں کہتا وہ اللہ ہے، بلکہ اور تو شوق بڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمان میں اسی کا، اور جو کچھ زمین میں اسی کا، اور جو کچھ درمیان میں اسی کا، اور جو کچھ تحت الثری میں وہ بھی اسی کا۔ انسان کسی کی بڑی پراپرٹی دیکھتا ہے تو زیادہ امپریس ہو جاتا ہے، یار یہ بھی یہ بھی یہ بھی، یہاں سے وہاں تک سب اس کا۔ تو قرآن کہتا ہے بھائی آسمان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کے ہے، درمیان بھی اس کا ہے، تحت الثری بھی اس کا ہے۔ اب انسان کے سوال میں اور شدت پیدا ہوتی ہے، یار اب تو بتا دو وہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، اور یہ کہ وہ رحمان بھی ہے، عرش پر استوا کیا ہوا ہے، اور ساری کائنات کا ملک اس کا ہے، اب تو بتا دو وہ کون ہے۔ تو قرآن اور طلب بڑھاتا ہے اور شوق اندر میں بڑھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو تو بھی سنتا ہے، تم آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، اور تم زبان بند کر کے دل میں بولو نا تو تمہاری دل کی بات بھی وہ ذات سنتی ہے۔ اب سوال میں سب سے زیادہ شدت ہوتی ہے، یار اب تو بتا دو کون ہے۔ یہاں کے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ کیسی صفات ہیں اللہ کی، کیسے کمالات ہیں اللہ کے، کیسی خوبیاں اللہ کی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، سارے درختوں کے کاٹ کاٹ قلم بنائیں، 7 سمندر کی سیاہیاں بنائیں، اللہ فرماتے ہیں کم پڑ جائیں گے، اور 7 سمندر کہیں سے لے کر آ جاؤ، 14 سمندروں کی سیاہیاں اکٹھی کر لی جائیں، پھر ازل سے اب تک کے انسان جو مر گئے ان کو پھر سے بلا لیں، جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں کہ آ جاؤ بھائی اللہ کی تعریف لکھنی ہے۔ سارے جنات کو بھی بلا لیں، جو مر گئے ان کو پھر سے بلا لیں، جو ابھی تک نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں۔ ہم سے زیادہ دنیا میں جنات کی تعداد ہے، ہم 7 ارب ہیں تو تقریباً دنیا میں 21 ارب جنات ہیں۔ سارے سمندر، اتنے بڑے بڑے سمندر سب جنات سے بھرے ہیں، دریا جنات سے بھرے ہیں، جنگل جنات سے بھرے ہیں، پہاڑ اور وادیاں جنات سے بھری۔ ان کو وہ تنگ پڑ جاتا تو باغ فردوس میں بھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ کیا پتہ 2-4 ادھر بھی بیٹھے ہو، ہے کہ تو سارے جنات کو بلا، جو نہیں آئے ابھی تک ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لے دنیا میں، اور پھر سارے فرشتوں کو بھی بلائیں۔ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے،
ہمارے اپنے بدن میں تقریباً 24 گھنٹے میں ڈیوٹیاں لگی ہیں 12 گھنٹے کی. 18 فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آنکھوں پر فرشتے ہیں، ناک پہ فرشتے ہیں، کان پر فرشتے ہیں، منہ پر فرشتے ہیں، حلق میں فرشتے ہیں، دائیں بائیں اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا. تو سارے فرشتوں کو بلایا. کتنے فرشتے اللہ نے ہوتا ہے؟ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ وہاں پر 70,000 فرشتے اترتے اور 70,000 فرشتے درود اور سلام پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ پیش کر کے چلا گیا، اب قیامت تک اس فرشتے کا نمبر نہیں رہے گا. کتنے فرشتے اللہ نے بنائے. ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. یہ سارے فرشتوں کو بلایا اللہ کی تعریف لکھنے کے. سارے نبیوں کو بھی بلایا، امام الانبیاء کو بھی بلایا. سارے نبی بھی حاضر، امام الانبیاء بھی حاضر. وہ جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، میں اور آپ بھی ہیں. اور ہم سب اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں. اللہ ہم سب کے ذہنوں پر کھولتا چلا جائے. یہ بھی لکھ دے، یہ بھی لکھ دے، یہ بھی لکھ دے. جو میں لکھوں آپ نہ لکھوں، آپ لکھیں کوئی اور نہ لکھے. یوں اللہ کی الگ الگ صفات لکھتے چلے جائیں تو قرآن کہتا ہے 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ورنہ 14 لاکھ سمندر کی سیاہیاں اکٹھی کر لیں تب بھی اللہ کی صفات کا بیان پورا نہیں ہو سکتا. ہمیں بہت تھوڑی گنائی ہے. یہ کائنات کا رب اللہ، اس کی کیا صفات ہیں؟ تو کہا کہ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیم، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممید، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنعم، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الرب، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المعطی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ. ہمیں گنائی 99 ہیں کتنی؟ کہا کہ 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا. اچھا، جو صفات گنائی ہوئی ہیں ان صفات میں اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جیسے کہا کہ مالک الملک، سارے ملک کا مالک اللہ ہے، تو اللہ جیسا مالک پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں. یہ تو 5 سال کے لیے بھائی ہندوستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور دنیا کے ملکوں کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. تو اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا مالک ہے نا، ازل سے ابد تک. ہمارے نبی نے اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا تھا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. میرے اللہ آپ سب سے پہلے کچھ نہیں، آپ سب کے بعد آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ سب سے اوپر آپ سے اوپر کچھ نہیں، آپ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے ہیں، آپ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں، آپ سے چھپا ہوا کچھ نہیں. تو کیسے اللہ ہیں؟ تو مالک الملک ہیں ہمیشہ سے اللہ. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو مالک اللہ تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ تو مالک اللہ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو مالک اللہ، اور قیامت کا دن تو مالک اللہ ہے، مالک الملک ہے. اور قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نبی جی کہہ دیجئے اللہ سارا ملک تو آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں، آپ جس سے چاہیں لے لیں. عزت کے مالک آپ ہیں، آپ جس سے چاہیں عزت دے دیں، اور ذلیل کرنے والے آپ ہیں، آپ جسے چاہیں ذلیل کر دیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں تو اللہ کا راج ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے دے. اور یزوجہم ذکرانا
ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے دونوں دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ کر دے، کہ لڑکا دینا اللہ کی مرضی، لڑکی دینا اللہ کی مرضی، دونوں دینا اللہ کی مرضی، دونوں نہ دینا اللہ کی مرضی۔ تو یہ پیغام دیا علماء نے کہ مانگیں گے کس سے؟ پھر اولاد چاہیے نا، کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ اپنی مشکلیں، حالات ہیں، پریشانی ہے، کس سے مانگ؟ کہ اللہ سے مانگ۔ تو ساری کائنات میں مالک اللہ ہیں، تو اللہ جیسا ملک کسی کا بھی نہیں۔ ساری کائنات کے اکیلے خالق اور مالک اللہ۔ اللہ دیکھنے والے، تو کیسے دیکھنے والے؟ تو دیہاتی صاحبی نے کہا تھا لا تواری منہ السماء السماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کو آپ کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کو آپ کی نظروں سے نہیں چھپا سکتی، ولا جبل ما فی وعرہ، پہاڑ اپنے پتھیلے جگر میں چھپی ہوئی چیز کو آپ کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا ہے، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر اپنی تہہ کے خزانوں کو آپ کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ تو کیا چوری کرنے والا چھپ جائے گا؟ کیا زنا کرنے والا چھپ جائے گا؟ کیا موبائل میں ننگی فلمیں دیکھنے والا چھپ جائے گا؟ کیا گھر میں ماں باپ کو گالیاں دینے والا اللہ سے چھپ جائے گا؟ چار دیواری میں بیوی پر ظالم بننے والا کیا اللہ سے چھپ جائے گا؟ اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلانے والا کیا اللہ سے چھپ جائے گا؟ کیا ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ سے چھپ جائے گا؟ کیا ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکانے والا کیا وہ اللہ کی نظروں سے چھپ جائے گا؟ اور اچھا بتا کے خراب بیچنے والا کیا وہ اللہ کی نظر سے چھپ جائے گا؟ تو اللہ دیکھنے والے ہیں۔ کیسی زبردست نگاہ اللہ کی ہے کہ ایک وقت میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ ابھی ابو سفیان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ سے غافل نہیں، آپ کو دیکھ رہا ہے تو کسی اور سے غافل نہیں۔ ساری کائنات کو ایک وقت میں دیکھنے والی ذات اللہ کی۔ سننے والے اللہ ہیں، تو کیسے سننے والے؟ تو حدیث قدسی میں فرمایا تھا کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات چھوٹے بڑے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، اور ایک میدان میں بیٹھ کر اللہ سے اپنی اپنی زبان میں سوال کریں، دعائیں کریں، تو ایک وقت میں اللہ سب کی سنے گا۔ 6000 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، اللہ سب کو سنتا ہے۔ کتنے جانور ان کی زبان ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ ایک وقت میں سب کی سنے گا۔ اور کیسے خزانے والے؟ فرمائے کہ اللہ سب کی خواہشات کی حد تک ان کو دے دے، اللہ کے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیسے مالک اللہ، کیسے خالق اللہ، کیسے سمیع اللہ، کیسے بصیر اللہ، کیسے قدرت اور طاقت والے اللہ، اور کیسے زبردست پیدا کرنے والے اللہ۔ انسان کو کوئی تصویر بنانی ہو تو خشکی چاہیے، روشنی چاہیے، روشنی کے اندر انسان کوئی نہ کوئی تصویر بنائے گا۔ اللہ پاک نے اتنی ساری انسانیت کو بنایا، اتنی ساری مخلوقات کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ پاک نے رکھ کے بنایا۔ اور کیسے زبردست خالق اور مالک ہیں۔ ایک ہی را مٹیریل سے ہر شے نہیں بنتی دنیا میں، ہر چیز ایک را مٹیریل سے نہیں بنتی۔ اللہ نے ایک ہی را مٹیریل سے دیکھنے والے آنکھ بھی بنا دی، بولنے والی زبان بھی بنا دی، سننے والے کان بھی بنا دیے، دھڑکنے والا دل بھی بنا دیا، سانسوں کو کھینچنے اور پھینکنے والے پھیپھڑے بھی بنا دیے، اور خون کو صاف کرنے والی کڈنیاں بھی ایک ہی پانی سے اللہ پاک نے بنا دی، اور غذا کو ہضم کرنے کا خوبصورت نظام آتے اللہ پاک نے ایک ہی پانی سے اللہ پاک نے بنا دی۔ وہ جگر بھی بنا دیا، معدہ بھی بنا دیا، آنتیں بھی بنا دی، دماغ بھی بنا دیا، دل بھی بنا دیا، ایک ہی را مٹیریل سے۔ کیا قدرت اللہ کی ہے، کیا طاقت اللہ کی ہے۔ پیارے بھائیوں، ایسی صفات والے اللہ، ایسے کمالات والے اللہ، انبیاء آ کر دنیا کے انسانوں کو کہتے تھے ارے پتھر کے پیچھے نہ دوڑو، اور مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، اور فنا ہو جانے والی دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، دوڑو اللہ کی طرف، راضی کرو اللہ کو، خوش کرو اللہ کو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی کر لو۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا، ملک مال کی طرف نہ دوڑنا، اسباب کی طرف نہ دوڑنا۔ اس دوڑ میں دوڑنے والے کے ہاتھ میں موت کے وقت کچھ نہیں ہوتا، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دنیا بھی ہاتھ سے چلے گئی،
آخرت بھی ہاتھ سے چلے گئی. کدھر دوڑو گے؟ کہ اللہ کی طرف دوڑو. تم نے رب کو پا لیا، سب کو پا لیا. تم نے رب کو کھو دیا، سب کو کھو دیا. ہماری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے اللہ کو راضی کر لیں. اب اتنے بڑے ہیں صاحب، ان کو راضی کرنا تو ٹف کام ہوگا نا. بڑوں سے دوستی کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو پٹانا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ساری کتابوں میں اور سارے نبیوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، ارے اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. کیسے کریم اللہ ہیں، کیسے رحیم اللہ ہیں، کیسا کرم کرنے والے. کریم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو بے مانگے عطا کرو اسے کریم کہتے ہیں. بے مانگے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. روایات میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں نا ایک آدمی کی ایک نیکی کم بڑھ جائے، اللہ فرمائیں گے جا کے ملتی ہو تو لے کر آ جا. وہ جائے گا امی کے پاس، ابو کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، ایک نیکی چاہے تو سب انکاری ہو جائیں. ماں کہے گی میں نہیں دے سکتی، باپ کہے گا میں نہیں دے سکتا، بیوی بچے کہیں گے ہم نہیں دے سکتے. اس بچے کی چیخیں، اس بندے کی چیخیں نکل جائیں، ہائے میں برباد ہوا. تو قریب ایک آدمی کھڑا، بھیا کیا ہو گیا؟ کہ یار ایک نیکی سے مار کھا میں، جہنم کے انگارے اب مقدر ہیں، اب تباہی کے علاوہ میرا مقدر کوئی نہیں، ایک نیکی میری کم بڑھ گئی. سامنے والا بندہ کہے گا یار میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو اتنا سارا لایا تب بھی مشکل میں پڑ گیا، میں تو ایک نیکی لایا ہوں. ظاہر سی بات اپنے پاس رکھوں تب بھی جہنم ہے، اور تجھے دے دو تب بھی جہنم ہے. تو چل ایک کام کرتا ہوں، میں تجھے دے دیتا ہوں، کم سے کم تو پاس ہو جا. جا اللہ سے کہنا ایک نیکی مل گئی ہے. اب اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. ابھی جہنم کے انگارے نظر آ رہے تھے، اب جنت کے باغات کی امید بن گئی. اب وہ چلتا کودتا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ میرا کام بن گیا. کیسے بنا؟ کہ جی فلاں مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا اس کو لے کر آ. اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے گا. اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ آج ماں باپ نہیں دیتے، تو کیسے دینے تیار ہو گیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ پاک میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں دنیا سے لایا ہی کچھ نہیں، ایک نیکی کے علاوہ میرے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے، گناہوں کے انبار میرے پاس ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تب بھی جہنم میں، اور اسے دے دوں تب بھی جہنم میں. تو میں نے سوچا کم سے کم آپ کا ایک بندہ تو جنت میں چلا جائے، اس لیے میں دینے تیار ہو گیا. اللہ فرمائیں گے اچھا میں سخی ہوں اور تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل ایک کام کر اب تو بھی جنت میں جا اور اس کو بھی اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا. ایسا کریم کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایسا رحیم کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایسے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، ایسے بندوں سے محبت کرنے والے اللہ. آج ہم نے اللہ سے یاری توڑ رکھی ہے، آج ہم نے اللہ سے یاری توڑ رکھی ہے. اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے بغاوتیں کر گئے، اللہ سے بغاوتیں کر گئے، اللہ کے در کو چھوڑ دیا. وہ بلا رہے ہم آنے تیار نہیں ہیں، وہ بلا رہے ہم آنے تیار نہیں ہیں. ایسے کریم اللہ سے یاری لگا لی جائے، ایسے کریم اللہ سے دوستی کر لی جائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت نالائق تھا. لوگوں نے کہا یار اس کی نحوستوں سے ہم مشکل میں پڑ گئے. تو لوگوں نے اس کو پکڑ دھکڑ کے لے آ کے جنگل میں پھینک دیا کہ ادھر ہی مر کھپ کے ختم ہو جائے، ہم تو اس کی بدعملی سے کوئی مشکل میں نہیں پڑے. اب اس کو جنگل میں چھوڑا ہے. اب وہ جنگل میں اکیلا، بھوکا پیاسا، تنہائی، بھوک نے بے قرار کیا، پیاس نے بے قرار کیا، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں. اب اس کو بڑی کمزوری لاحق ہو گئی اور پھر یوں لگا کہ اب زندگی کا سامان کوئی نہیں ہے. اس نے چاروں طرف دیکھا کوئی پرسان حال نہیں، تو سب سے نا امید ہو کر اب نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں جنگل میں بھوکا مر رہا ہوں، پیاسا مر رہا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، کوئی میری خیر خبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں بہت نالائق ہوں، مجھے اس بات کا اقرار ہے، لیکن اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ مجھ گناہگار کو معاف کرنے سے آپ کی بادشاہت میں کمی ہو جائے گی یا مجھے عذاب دینے سے آپ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا تو اللہ میں اپنی مغفرت کا آپ سے کبھی سوال نہ کرتا. لیکن کریم اللہ مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف کرے، آپ کی بادشاہت میں کمی نہ ہو، آپ مجھے سزا دیں، آپ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہ ہو. اللہ سب نے مجھے چھوڑا ہے، آپ تو مجھے نہ چھوڑیے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اتنی باتیں اس نے اللہ سے کہی. ملک الموت آ چکے تھے، روح نکالی ملک الموت نے، مر کر گرا. شہر میں موسیٰ کلیم اللہ تھے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جنگل میں ہمارا ایک ولی مرا ہوا پڑا ہے،
سارے لوگوں میں اعلان کرو، جو اپنی مغفرت کروانا چاہے جا کر اس کے جنازے میں شرکت کر لے، اللہ اس کی بھی بخشش کا سامان کر دے گا۔ اب شہر میں جب اعلان ہوا تو پورا شہر امڑ پڑا جنگل کی طرف کہ کون سا کتب ابدال مرا ہوا پڑا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہی گناہگار تھا۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ارے یہ بہت نالائق تھا، کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے، اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میری قوم کہتی ہے بہت نالائق تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ وہ بھی سچے، میں بھی سچا ہوں، تھا نالائق، لیکن مرتے مرتے یہ دعائیں مجھ سے اس نے کی ہیں، یہ باتیں اس نے مجھ سے کہی ہیں، موسیٰ میں نے اس کی بخشش کا سامان کر دیا۔ اور تجھے ایک بات بتاؤں، چھوٹے دل کا آدمی تھا، مرتے مرتے کہا کہ اللہ میری بخشش کا سامان کر دے۔ اگر وہ مجھ سے یوں کہتا کہ اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے، میں اس گناہ گار کے تحفے سب کو معاف کر کے رکھ دیتا۔ ایسے کریم اللہ سے ہم دوستی نہ لگائیں، ایسے پیارے اللہ سے ہم دوستی نہ لگائیں۔ یہ دل ساری دنیا کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں دھڑک رہا ہے۔ یہ دل اللہ کے لیے آج بے قرار نہیں ہو رہا ہے، یہ آنکھیں آج اللہ کے لیے نہیں رو رہی ہیں، یہ وجود آج اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ کیسے راضی کریں گے اللہ کو؟ تو پہلا بنیادی سبق ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ سے معافیاں مانگی جائیں، اللہ سے استغفار کیا جائے کہ اللہ آپ معاف کر دیجیے، ہم بڑی خطا کر بیٹھے۔ توبہ، حدیث پاک میں آتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور بندے کی توبہ پر اللہ بڑے خوش ہوا کرتے ہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں، پہلا بنیادی سبق ہے کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ دوسرا بنیادی سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات والی بنا لی جائے۔ کچھ بنا نہ بنے غلام رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا ارے بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ تھوڑی قدر کر لیں اللہ نوازے گا، تھوڑی قدر کر لیں اللہ نوازے گا، تھوڑی قدر کر لیں اللہ نوازے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی قیمت ہے، آپ کی اداؤں کی بڑی قیمت ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آئی سیرت حلبیہ کی، حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کا نام اپنے نبی کی محبت میں محمد رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام نبی کے نام پر رکھتے ہیں، تو حشر کے میدان میں اعلان ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اپنے نبی کو آواز دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنے محمد نام ہیں سارے متوجہ ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے ارے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں پکارا ہم کھڑے ہو گئے، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں نہیں پکارا بلکہ اپنے نبی کو میں نے پکارا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ ان کی نسبت پہ ہمارا بھی نام رکھا، ہمیں لگا کہ آپ نے ہمیں پکارا۔ اللہ فرمائیں گے چلو بھائی تمہارا نام ہمارے نبی کے نام پر محمد ہے، یہ ہمارے نبی کھڑے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس نبی کے نام کی ایسی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے، اس نبی کی زندگی کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی؟ تو کیا پیغام ہے کہ اپنی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات والی بنائی جائے، آپ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی جائے، اور پھر اس کے لیے اللہ پاک نے بار بار ہمیں مواقع عطا فرمائے زندگی کے بدلنے کے، زندگیوں کی تبدیلی کے۔ کبھی اللہ پاک نے شب برات عطا فرما دی، کبھی رمضان عطا فرما دیا، کبھی عید بقرعید کی راتیں عطا فرما دی، مبارک موقع اللہ پاک نے عطا فرما دیے، مبارک موقع آگے آنے کے لیے تیار ہیں۔ شعبان شروع ہو چکا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آتا آپ کی دعاؤں میں ایک اضافہ ہوتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دیجئے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور بھائی مغفرت کے مواقع ملنے والے ہیں، اور بھائی نجات کے مواقع ملنے والے ہیں، تو کیا کریں کہ اپنے اللہ سے صلح کر لیں، کیا کریں کہ اپنے نبی کے دیوانے بن جائیں، اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی بنا دیں۔ کیسے مبارک موقع آنے کے لیے تیار ہیں؟ شب برات سر پر ہے،
اور پھر رمضان ہمارے اپنے سر پر ہے. ان موقعوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بطور خاص اپنی زندگی میں داخل کر دیا جائے کہ اب انشاءاللہ پوری زندگی اب جینا بھی نبی کے دین کے ساتھ ہے, اب مرنا بھی انشاءاللہ نبی کے دین کے ساتھ ہے. اللہ دنیا میں بھی نواز دے گا, اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ نواز دے گا. لہذا پیارے بھائیوں, ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں داخل کرنا. رمضان کا مہینہ سربر ہے, میں اس عنوان سے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں. ہمارا شہر بھی رمضان کا استقبال کرتا ہے, لیکن عام طور سے ترری کے مسالے کے ساتھ, کھجوروں کے ساتھ, ڈرائی فروٹ کے ساتھ, کھانے پینے کے سامان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں منع نہیں ہے, شوق سے کرو, بلکہ صرف اپنے گھر کا نہیں, اللہ نے دیا ہے 1000 کی بجائے 10,000 کے سامان لے کر آؤ, اور غریبوں میں, بہنوں کے یہاں, بھائیوں کے یہاں, رشتہ داروں کے یہاں, بیواؤں کے یہاں, مسکینوں کے یہاں, یتیموں کے یہاں خاموشی سے جا کر دے دو. فوٹو نہ کھینچاؤ اور اخبار میں نہ ڈالو ہم نے فلاں غریب کی مدد کر دی, ہم نے فلاں بیوہ کی مدد کر دی. ہمیں کرنا اپنے اللہ کے لیے ہے. اللہ نے دیا, منع نہیں کرتے. آپ شوق سے ترری کے مسالے لائیں, کھجور لائیں, ڈرائی فروٹس لائیں, کھانے پینے کے سامان لائیں, اپنے ساتھ 10-15 کا بڑھا کر لے کر آ جائیں کہ بھائی غریب کے بچے بھی رمضان اچھی سے گزار لیں گے, غریب کے گھر والے بھی رمضان اچھی سے گزار لیں گے. ہم دینے والے بنیں. لیکن اصل رمضان کا استقبال توبہ کے ساتھ ہے, اللہ سے صلح کے ساتھ ہے. اصل رمضان کا استقبال اپنی زندگی میں نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے, اللہ کی یاد کے ساتھ ہے, درود پاک کی کثرت کے ساتھ ہے, استغفار کی کثرت کے ساتھ ہے, ماں باپ کو راضی کرنے کے ساتھ ہے, بیویوں سے حسن سلوک کے ساتھ ہے, بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے. ان چیزوں سے رمضان کا استقبال کیا جائے کہ ہم نے اپنے اللہ سے صلح کر لی, ہم نے اپنے نبی سے صلح کر لی, ہم نے اپنی زندگی کو اعمال والا بنا دیا. آج نماز زندگی سے نکلے ہوئی ہیں. کائنات کا رب اللہ آواز لگوت ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, اللہ سب سے بڑے, حی علی الصلاۃ, آؤ نا نماز کے لیے. تو بندے یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمارے محتاج تو نہیں ہو گئے. آواز لگواتے حی علی الفلاح, تمہیں لینے نہیں بلا رہے, دینے کے واسطے بلا رہے ہیں. برکت لے کے جاؤ, سکون لے کے جاؤ, قبر کے عذاب سے حفاظت لے کر جاؤ, اور جنت کا داخلہ لے کر جاؤ, حساب کتاب کی آسانیاں لے کر جاؤ. آج امت اللہ کے در پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدیں ویران ہیں, قرآن دھول کھاتے ہوئے پڑھے ہوئے, اور پڑھنے والا کوئی نہیں. نمازیں پڑھنے کے لیے امت تیار نہیں. پیارے بھائیوں, ہم اپنے رمضان کے استقبال نمازوں کے اہتمام کے ساتھ کریں, قرآن کی تلاوت کے ساتھ کریں, اللہ کی یاد کے ساتھ کریں, اور اپنی زندگی کو نبی والے اخلاق کے ساتھ مزین کر کے رمضان کے استقبال کریں. ورنہ پھر وہ بات بھی آخر میں آپ سنتے چلیے گا کہ بڑے بڑے لوگ تو معاف کر دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے گناہگار توبہ پر, ندامت پر, لیکن 4 لوگ اگر ان چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ نہ دیں, اللہ ان کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے جب شب قدر کی فضیلت بتائی تھی, صحابہ نے اس کو سنا, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ 4 لوگوں کو اللہ پاک نے معاف نہ کیا. صحابہ نے کہا حضرت وہ کون ہے جنہیں اس بڑی رات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا تھا, ایک شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا, دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا, تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا, چوتھا دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا. شراب کا عادی شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا. ہائے رے ہائے, آج امت کے جوان اس طرح بڑھ رہے ہیں. یہ مجمع تو اللہ والوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے, باتیں دور تک پہنچتی ہیں. تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو شراب کا عادی بن گیا ہے, جو نشے کا عادی بن گیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ. اللہ کے واسطے اپنے ہاتھوں سے پیر پہ کلاڑی نہ مارو, اپنی جوانیاں برباد نہ کرو, اپنی زندگیاں برباد نہ کرو, اپنے پیسوں کو حرام راہوں پر خرچ نہ کرو. تم اپنی اوقات سمجھو, اپنا مقام سمجھو. تم اتنے گرے ہوئے انسان نہیں ہو کہ تم شراب پی کے گٹر کے کنارے پڑ جاؤ. ارے تم اتنے اونچے انسان ہو کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے تھے, اللہ کی جیوار میں تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے. اس کے لیے نبی کے آنسو گرے ہوں, وہ شرابی بن جائے گا, اور ڈرگس کا عادی بن جائے گا,
کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے جو شراب کا ڈیلر بن گیا ہے، کتا گولی کا ڈیلر بن گیا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کرو۔ حضور سے حوض کوثر کے پانی کا مطالبہ کیسے کرو گے؟ تم تو شرابیں پلا کر آئے ہو، تم تو ڈرگس کھلا کر آئے ہو، اللہ کے رسول سے حوض کوثر کا مطالبہ کیسے کرو گے؟ لہذا شراب کا عادی معاف نہیں کیا جاتا، ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا۔ آج گھر گھر ماں باپ دکھی ہیں کہ اولاد سننے کو تیار نہیں ہے، اولاد پوچھنے کو تیار نہیں ہے، اولاد خیر خبر لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی دعا لیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا، تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ ہم تعلقات جوڑنے والے بنیں۔ آج بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، مسلمان مسلمان سے بات نہیں کر رہا ہے، تعلقات کا توڑنے والا شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اور چوتھا فرمایا کہ دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، یہ سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، اللہ کو صاف دل پسند ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، اپنے دل کو صاف رکھنے والے بنیں، نبی کے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں۔ ایک عجیب سا دور ابھی قریب میں گزرا ہے، غیبت کا بازار تھا، جھوٹ کا بازار تھا، بہتان کا بازار تھا، نفرتوں کا بازار تھا۔ خدا را نفرتوں کو ختم کر دیا جائے، خدا را محبتوں کو پروان چڑھایا جائے، اختلافات کو ایک طرف کر کے ہر ایمان والے کو عزت دی جائے، ہر ایمان والے کا اکرام کیا جائے۔ حضور بیت اللہ میں تھے اور یوں شہادت کی انگلی بیت اللہ کی طرف اٹھا کر فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ، اے بیت اللہ تو کتنا زیادہ پاکیزہ، تو کس قدر عمدہ، تو کتنا زیادہ قابل احترام، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ آپس میں سلام کو عام کریں، ہدیے کا رواج دیں، دل کو نفرتوں سے پاک کر دیں، اوروں کی گندگیوں سے پاک کر دیں۔ عمر بھر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ وہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں میں کیسا۔ اب اوروں کو بولنا چھوڑ کے اپنی فکر میں پڑ جائیں، اللہ میرا کیا بنے گا۔ ہر بندہ ہماری نگاہ میں قیمتی ہونا چاہیے۔ ارے ہر ایمان والے میں بڑی خوبیاں ہیں، کوئی نماز اچھی پڑھتا ہے، کوئی قرآن اچھا پڑھتا ہے، کوئی اللہ کے سامنے بہت روتا ہے، کوئی ماں باپ کا بڑا خادم ہے، کوئی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی مدارس کا تعاون کرتا ہے، کوئی علماء کی قدر کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جس بندے کی جو خوبیاں ہیں، ہائے رے امت نے بولنا چھوڑ دیا، کمیوں کو بولنا امت نے شروع کر دیا۔ کمی کا تذکرہ کریں گے ہم بھی کمی والے بنیں گے، خوبیوں کا تذکرہ کریں گے ہم بھی خوبیوں والے بنیں گے۔ لہذا پیارے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، ہم صلح کے ساتھ رمضان کا استقبال کر رہے ہوں، محبتوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ رمضان کا استقبال کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں، اس کی خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائیں اور اپنے نبی کا غلام بن کر اللہ زندگی دیں اور ان کی غلامی کے ساتھ اللہ دنیا سے بلانے کے فیصلے فرمائیں۔ اسی کو سیکھنا ہے اور ساری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ملازمت علماء، علماء سے پوچھ کر زندگی گزاریں۔ دوسری بات، بدن بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ، حب مال ہے، آدمی خود بھی ڈوبتا اوروں کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنتا۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے، اللہ والوں سے دوستیاں کریں، ان کی مجالس میں آنا جانا کریں۔ اور ایک بڑی خوبصورت سی محنت دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے پوری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔